جب بنیادی اکھڑ جائے گی تو رہا کیا؟ اگر کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ نعوذ باللہ حلول کر گئے، داخل ہو گئے، تو پھر اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ باقی رہا؟ بھائی بولیے تو۔ اگر یہ عقیدہ دیا جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے چوک ہو گئی اور ان کو بجائے ان کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ چلے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس طریقے سے نبوت یہاں سے وہاں چلی گئی۔ یہ میں بلا دلیل بات نہیں کر رہا ہوں، کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تحفہ اثنا عشریہ میں یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں ان کے عقائد کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہے نظریاتی اختلاف کہ بنیاد جو ہے اسی کو کھود دیا، اللہ کی وحدانیت ہی کو مسمار کر دیا، تو پھر کیا رہ گیا؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو فرمایا کہ نظریہ امامت شیعہ مذہب کی اصل الاصول بنیاد عقیدہ امامت ہے۔ الحمدللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء کرام کو مبعوث کیا جاتا ہے، انبیاء کو بھیجا گیا ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اماموں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا جائے گا۔ یہ نظریہ، یہ اس سے پہلے بات آئی نا کہ شیعوں میں بھی بہت فرقے ہیں، جن میں کئی فرقے ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ بتلاؤں گا تحفہ اثنا عشریہ کے حوالے سے۔ اس میں بعض شیعہ تو ایسے غالی ہوئے جن کا عقیدہ تو بالکل عیسائیوں والا عقیدہ، لیکن اس میں جو اس سے ذرا سا کمتر درجہ رہا، اس نے امامت سے تو انکار ہی نہیں کیا، اور اس نے یہی کہا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کا سلسلہ ہے، نبیوں کے بعد اماموں کا سلسلہ ہے۔ اور یاد رکھیے تحفہ اثنا عشریہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ بعض چیزوں میں امامت کو رسالت پر بھی فوقیت حاصل ہے، یعنی کہنے کو یہ رسالت کو مان رہے ہیں، لیکن ان کا نظریہ امامت کو رسالت سے بھی آگے بڑھانا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب کیا عقیدہ ہے ان کا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ معصوم عن الخطا کا مطلب، خطا کے معنی غلطی، گناہ، معصوم معنی پاک صاف، گناہوں سے پاک صاف فرمایا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اب کہیں گے کہ گناہ نہیں ہوا، کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے چوک کی، تو آدم علیہ السلام سے یہ جو گناہ ہوا ہے، گناہ کی قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جس کو جرت کے ساتھ کیا جائے اور کرنے والے کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی کر رہا ہے، یہ گناہ تمام گناہوں میں بڑا ہوا ہے، یعنی وہ کہ جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک گناہ یہ ہے، ایک گناہ وہ ہے جو معلوم نہیں ہے کہ گناہ ہے اور اس سے گناہ ہو گیا، تو گناہ تو ہے، لیکن وہ شخص جس نے گناہ جان بوجھ کر کیا ہے، دونوں میں فرق ہوگا یا دونوں برابر ہوگا؟ فرق ہوگا۔ جان بوجھ کر کرنے والے کا گناہ اور انجانے میں کرنے والے کا گناہ۔ ایک گناہ وہ ہے جو بڑا گناہ ہے، ایک گناہ وہ ہے جو معمولی گناہ ہے۔ بڑا گناہ جیسے کسی کا قتل کر دینا،
چھوٹا گناہ جیسے کسی کو برا بھلا کہہ دینا، قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے، برا بھلا اس کے مقابلے میں گناہ تو ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہوا اس کو انبیاء علیہ السلام کی منزلت اور مرتبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے، آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی، چوک ہو گئی۔ ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کا ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، گناہ ان سے ہو گیا، اور جب گناہ ہو گیا تو کتنی معافی مانگی انہوں نے؟ آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے کہ نالیاں بن گئی تھی، نالیاں بن گئی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین پڑھتے رہتے تھے اور سالوں پڑھتے رہے، سالوں۔ ایسے گناہ پر توبہ کسی نے کی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی؟ ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان سے گناہ ہو گیا، جبکہ ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ چوک ہو گئی۔ لیکن اگر ہم مان لیجئے کہتے ہیں کہ گناہ ہو گیا، آدم علیہ السلام کے گناہ میں اور شیطان کے گناہ میں دونوں برابر ہے یا فرق ہے؟ شیطان نے جان بوجھ کر کیا اور شیطان اللہ سے مناظرہ کرنے لگا، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، آگ کی صفت اوپر کو اٹھنے کی ہے اور مٹی کی صفت نیچے کو جانے کی ہے، آگ کو جلائیں گے تو اوپر جائے گی اور مٹی کو جب پھینکیں گے تو نیچے جائے گی۔ تو نہ کہ آدم کو ہم سجدہ کرتے، آدم ہم کو سجدہ کرتے، یہ اپنی اس نے لگائی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، راندہ درگاہ کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گیا ایک سجدہ نہ کرنے سے، ابلیس کے بارے میں، کہ ایک سجدہ نہ کرنے سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ کہا جاتا ہے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں شیطان نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا، لیکن ایک سجدے کا انکار کر دیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ ہے کبر، تعلی، بڑا پن جس کے اندر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے، اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ گناہوں سے پاک صاف۔ انبیاء پر بھی لوگوں نے تہمت لگائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو طعن کیا، لیکن لوگوں کے سامنے بات بالکل واضح ہو کر آ گئی اور جنہوں نے الزام ڈالا تھا ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو ہم مسلمانوں کا، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو گناہوں سے پاک صاف رکھا ہے۔ اگر انبیاء سے کوئی گناہ ہو جاتا تو پھر وہ انگلی اٹھاتے کہتے یہ تو وہی ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا رہا؟ اسی لیے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے، کفر سے، تمام چیزوں سے پاک صاف رکھا۔ تو فرمایا کہ اب یہ عقیدہ ہمارا ہے، یہ عقیدہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی نبیوں کے علاوہ کسی اور کو بھی معصوم عن الخطا مانے گا، گناہوں سے پاک صاف مانے گا، تو وہ نبی اور غیر نبی میں جو فرق ہے اس کو ختم کر دیا، اس کو مٹا دیا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ نبیوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا، محفوظ عن الخطا۔ معصوم عن الخطا انبیاء ہیں اور محفوظ عن الخطا صحابہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ان کو بچا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض میں رہ کر کے انہوں نے وہ چیز سیکھی، وہ زندگی کا رنگ ڈھنگ اور سلیقہ سیکھا کہ دنیا والوں کے لیے وہ معیار بن گئے۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت ماعز اسلمی غالباً ان سے زنا کا صدور ہو گیا، تو صحابی نے تو زنا کیا، ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ اگر صحابی سے زنا کا صدور ہو گیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہوا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو قیامت تک کے لیے زنا کی سزا کیا ہے وہ لوگوں کو معلوم نہ ہو پاتا۔ اب آئیے، صحابی سے زنا کا صدور ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن آ کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر ادھر گئے اور ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے کہ مرغ بسمل۔ ادھر رخ کیا حضور نے، ادھر آ کر کہا، صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ نشے کر کے تو نہیں آیا ہے۔ صحابہ نے تصدیق کر کے بتلایا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ پوچھا گیا تو کہا گیا کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا۔ شادی شدہ تھے، کہا گیا کہ اللہ کا حکم جب تک نازل نہیں ہوگا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں۔ جب اللہ نے آیت نازل فرما دی اور کہا گیا کہ جو شادی شدہ ہے اس کو پتھر مار کر مار دیا جائے گا، اس سزا کو انہوں نے قبول کیا اور وہ سزا نافذ ہوئی، اور قیامت تک کے لیے یہ سزا زنا کرنے والا اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اس لیے میں نے 2-3 دن پہلے عرض کیا نا، ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا کہ زنا کے اسلام کے اندر جو حدود ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ بہت سخت رکھی گئی ہیں، اور سخت رکھنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ آج اس سخت سزا ہونے کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں کہ سعودیہ کے اندر ان سزاؤں کے جن پر نفاذ ہوا ہے ان کی تعداد کم ہے، اور یورپ اور امریکہ میں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ہر 4 منٹ پر زنا ہوتا ہے، ہر 4 منٹ پر یا 2 منٹ پر کئی چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اور کتنے ہیں کہ جن کے جرموں کو چھپا لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سب جانتے ہیں کہ یورپ میں اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ نسب کا سلسلہ باپ سے نہیں ماں سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس لیے وہاں کا قانون بن گیا ہے کہ بچے یا بچی کا سلسلہ نسب ماں سے جوڑا جائے گا۔ یہ حالت ہوئی۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم عن الخطا مانا ہے، معصوم عن الخطا بتلایا قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور صحابہ کے بارے میں محفوظ عن الخطا، اور جن کے اوپر سزائیں نافذ ہوئی ہیں ویسی سزا کے لیے دنیا کوئی تیار نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سزا دی جا رہی تھی اور خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، ایک صحابی پر خون کا چھینٹا آیا، وہ ایک ناپسندیدگی کے ساتھ اس کو صاف کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور کہا کہ اے شخص تو اس کو ناپسند کرتا ہے، واللہ اللہ کی قسم اس نے جو توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول نے بتلایا۔ تو آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ امام جو گزرے ہیں، خاص کر کے یہ اثنا عشریہ 12 امام کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہم اہل سنت والجماعت اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ 12 امام ویسے ہی ہیں جیسے کہ انبیاء ہیں، یعنی جس طریقے سے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں یہ امام بھی معصوم عن الخطا ہیں۔
اب بتائیے نظریے کا اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ انبیاء کے درجے میں کس کو دے دیا؟ ان ائمہ کو، یہ 12 امام۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب نبی کا نام لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جو لوگ 12 امام کو مانتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ ہے، یعنی جو درجہ نبیوں کا تھا وہ درجہ ان ائمہ کو دے دیا گیا۔ نظریے کا اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کو سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اماموں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا جائے گا۔ وہ شیعہ عقیدہ میں نبی کی طرح ہر غلطی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ کون؟ ائمہ۔ ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ کیا فرق رہ گیا جناب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو جناب ان پر بھی وحی نازل ہو گئی۔ اب مرزا قادیانی کہے کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے تو ہم سارے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کافر ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، ان کی اطاعت ہر بات میں نبی کی طرف فرض ہے۔ بتائیے نظریے کا اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نبی کی طرح احکام شریعت نافذ کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن قیامت تک کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قیامت تک کے لیے۔ اب قرآن و سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کا حرف بحرف سچا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی عقیدہ ہے نا ہمارا۔ اب اگر کوئی کہے کہ امام کا یہ عقیدہ ہے، ان کے کہنے کے مطابق اماموں نے کہا قرآن 30 پارے نہیں 40 پارے ہیں، تو ہم آپ مان لیں گے؟ ان کا عقیدہ ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اماموں کی بات ماننا اسی طریقے سے فرض اور ضروری ہے جیسے نبیوں کی بات ماننا۔ غلط ہے یا صحیح ہے نور بھائی؟ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قرآن کریم کے جس حکم کو چاہیں منسوخ یا معطل بھی کر سکتے ہیں۔ دیجئے یہ وسیم رضوی اسی میں سے ہے۔ وسیم رضوی نے کیا کہا؟ اب گویا کہ ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ امام تو امام، اب امام اپنے چیلے چپاٹوں کو بھی یہ پاور دے رہے ہیں، اور وسیم رضوی جیسا ملعون شخص جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ قرآن سے 26 آیات نکال کر کے نیا قرآن پیش کر رہا ہے، اور ملک کے وزیر اعظم سے کہتا ہے یہ قرآن آپ مدرسوں میں اور مسجدوں میں اس کو رکھوائیے۔ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر۔ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے، اللہ ہدایت دے۔ اللہ نے بڑے بڑے ظالموں کو ہدایت دی ہے، جب تک کفر پر اس کی موت نہیں آتی ہم ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے۔ لیکن جو کام اس نے کیا ہے وہ کام لعنت والا کام ہے۔ دیکھیے وہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا عقیدہ ایسے ہی یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ امام کو اس بات کا حق ہے کہ قرآن کی جس آیت کو چاہیں نکال دیں اور جس آیت کو چاہیں ٹھوس دیں۔ یہودیوں نے بھی یہ کام کیا، عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں، باطل فرقہ کام کر رہا ہے، تو یہ چور ٹولہ بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، بحیثیت انسان ہونے کے ہم سب کا اکرام کریں گے،
ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، انسانیت کی بنیاد پر دکھ درد میں کام آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ ایسے نہ گھل مل جائے کہ ہمارا عقیدہ ہی مسمار ہو جائے، ہماری پہچان ہی ختم ہو جائے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں جی؟ گویا اسلامی عقیدے میں جو مفہوم، جو حیثیت اور جو مرتبہ ایک مستقل صاحب شریعت نبی کا ہے، ٹھیک وہی مفہوم، وہی حیثیت اور وہی مرتبہ شیعوں کے نزدیک امام معصوم کا ہے، بلکہ معاذ اللہ ان کی کتابوں میں امامت کا درجہ نبوت سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ ہے نظریے کا اختلاف۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، آج تو فتنے کا دور ہے، آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے تو شیطان نے ایسی راہ بنا دی ہے کہ وہ جان کا دشمن ہے۔ لیکن اختلافات رہے ہیں، ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے لیکن سر جوڑ کر بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے ہیں، وکیلوں میں اختلاف ہوتا ہے، سر جوڑ کر بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے ہیں، منسٹروں میں، وزیروں میں اختلاف ہوتا ہے لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے ہیں۔ آج کا بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے اوپر دنیا کی ہوس غالب ہے، اس لیے ایسا معاملہ ہے، ورنہ اختلافات تو ہیں۔ اختلاف ہونا زندہ قوم کی پہچان ہے، لیکن مخالفت، جھگڑا، لڑائی، بغض، عداوت، نفرت، قتل و قتال، یہ مبغوض ہے، محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے ہمیشہ دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ نظریے کا اختلاف بنیاد کو کھود دیتا ہے اور اختلافات ہوتے ہیں، سلڑ جاتے ہیں۔ شیعوں کا یہ نظریہ امامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف ایک بغاوت اور اسلام کی ابدیت کے خلاف ایک کھلی سازش ہے، ایک کھلی سازش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور قدیم سے لے کر، پرانے دور سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک جن جن لوگوں نے نبوت و رسالت کے جھوٹے دعوے کیے، انہوں نے اپنے دعووں کا مصالحہ شیعوں کے نظریہ امامت ہی سے مانگ کر لیا ہے۔ آپ دیکھیے جن لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کی بنیاد یہی سب میں جا کر ملتی ہے۔ شیعہ مذہب کا نظریہ امامت فطری طور پر غلط تھا۔ غلط مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے آپ؟ بھائی ہم نے جو بات کہی ہے وہ بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ جو اختلاف ہے، یہ نظریے کا اختلاف غلط ہے یا صحیح ہے؟ بولیے نا، غلط ہے نا؟ اس لیے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اس لیے ہم نے بنیادی طور پر بتلایا اللہ کی وحدانیت میں کسی قسم کی ہم ذرہ برابر بھی کمی بیشی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکے گی، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ رسول کی رسالت کو ہم اس طرح مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی، بولیے بھائی، آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ نبی کا مقام و مرتبہ تمام انسانوں میں افضل ہے، اور نبیوں میں سب سے بڑے، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس بات کو امام منسوخ کر سکتے ہیں، معطل کر سکتے ہیں، وہ کلام جو اللہ کے نبی پر اترا اس کلام کو جس آیت کو چاہیں نکال دیں اور جس آیت کو چاہیں ڈال دیں، بولیے
بنیاد کو مسمار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، عمارت کو ڈھانا ہے یا نہیں ڈھانا ہے، پھر ہم مسلمان کیسے ہیں، اس کو سمجھیے۔ تو شیعہ مذہب کا نظریہ امامت فطری طور پر غلط تھا، یہی وجہ ہے کہ شیعہ مذہب کی بھی اس کا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکا، بلکہ اس نے اماموں کا سلسلہ 12ویں امام پر ختم کر کے اسے 260 ہجری میں کسی نامعلوم غار سر من رعا کے غار میں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا امام کا بیٹا ہی امام ہوگا، حالانکہ آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بعد اپنا خلیفہ اپنا جانشین بنایا، اپنی اولاد میں سے بتنایا، اپنے اولاد جو آپ کے ہیں یعنی حضرت فاطمہ اور ان کے داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو آپ سے قریب تھے، نہیں، آپ کے تمام صحبت یافتہ صحابہ میں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، اور قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ متقی کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو جو سب سے زیادہ متقی تھے ان کو آپ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، امیر المومنین بنایا آپ نے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ یہ جو بادشاہت میں ہوتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا، اس چیز کو توڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیتے، تو دوسرے بادشاہوں میں اور پھر حضور میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو اب انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا امام کا بیٹا ہی امام ہوگا، چنانچہ وہ جو 12 امام ہیں انشاءاللہ دوسری کتاب سے اس کو میں تفصیلاً بتلاؤں گا، تو سب آتے گئے، ان کا بیٹا ہوا، پھر ان کا بیٹا ہوا، آخر میں ایسا ہوا کہ امام حسن عسکری کے کوئی اولاد نہیں، اب اس کو کیسے کریں گے؟ تو کیا کہ ایک باندی سے ایک بیٹا ہوا، اور 3 سال کی عمر میں وہ ایسے غار میں چلے گئے جو غار کا نام رکھا انہوں نے غار سر من رعا، یعنی جو اس غار کو دیکھے وہ خوش ہو جائے، اور غار کا پتہ ہی نہیں اب تک۔ اور ایسا عقیدہ گڑھا ہے کہ پوری دنیا میں جب 313 اصلی شیعہ ہو جائیں گے تب وہ غار سے نکلیں گے، اور جناب وہ 40 پارے کا قرآن لے کر نکلیں گے، گویا کہ 10 پارہ لے کر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مکمل نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم جو اللہ نے فرمایا وہ غلط ہو گیا، یہ ہے عقیدہ۔ پوری دنیا کو اعتراض کرنے کا حق ہوگا کہ میاں تمہارا اسلام تو ناقص ہے، اللہ نے 40 پارے نازل کیے اور 10 پارے تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور پھر باندی سے بچہ پیدا کرا کر کے اس کو جوڑا اور کہا 3 سال میں وہ غائب ہو گئے، کرامت تو ہے نا، غلط فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ہوگا کہ کراماتی طور پر وہ غائب ہو گئے، اور وہ اس وقت دنیا میں آئیں گے جب کہ پوری دنیا میں 313 اصل کھانٹی شیعہ ہوں گے۔ اس کا مطلب 313 شیعہ اب تک نہیں ہے، یعنی جو عقیدہ گڑھ رہے ہیں ان کے مطابق ہی خراب ہو جا رہا ہے، باطل ہو جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا کیا عقائد ہیں جو آپ کو بتاتے چلیں گے۔ آج ان کو 1150 صدیاں گزر گئی ہیں، اور اب تو یہ کتاب جو لکھی گئی ہے آج سے تقریباً 50 سال پہلے لکھی گئی ہے غالباً، دیکھیں گے اس کی 1399 میں، اور یہ 1443 شروع ہو گیا، تو گویا کہ 50 سال پہلے قریب تو 11.5 صدیاں نہیں بلکہ 12 صدیاں گزر گئی، 1200 سال ہو گئے۔ 1200 سال تک بیچارے وہ 3 سال کے بچے 1200 سال کے ہو گئے ہیں، اب تک وہ نہیں آئے۔
جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال، زیادہ زیادہ 80 سال، کوئی ایک ہو گیا تو 100 سال، اور کسی کو آپ نے سنا کہ 150 سال سے زندہ ہے؟ 200 سال کا بندہ کسی کو دیکھا ہے؟ تو 1200 سال زندہ کیسے مان سکتے ہیں؟ مگر کسی کو کچھ خبر نہیں کہ 12ویں امام کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرما رہے ہیں کہ میں شیعہ کے نظریہ امامت پر جتنا غور کرتا ہوں میرے یقین میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ضرب لگانے کے لیے اور امت میں جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوی نبوت اور امامت کا چور دروازہ کھولنے کے لیے گڑھا ہے۔ غور فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 صدی کا طویل عرصہ گزرا تھا۔ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہادی مبعوث نہیں کیا جاتا۔ ادھر جب ختم نبوت کا آفتاب قیامت تک کی ساری دنیا کو منور کرنے کے بعد رخصت ہوتا ہے تو شیعہ عقیدہ کے مطابق خدا ایک دن کیا ایک لمحہ کا وقفہ بھی نہیں کرتا، بلکہ فوراً ایک امام معصوم کو کھڑا کر کے اسے شریعت محمدیہ کے حلال و حرام کو بدلنے اور قرآن کو منسوخ کرنے کا اختیارات دے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مان رہے ہیں نا، العلی خلیفۃ بلا فصل، اور جب اسلام پر 2.5 صدیوں کا مایہ ناز دور گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یکایک اماموں کا سلسلہ بند کر دیتا ہے، بلکہ 12ویں امام جو بھیجا جا چکا تھا اسے بھی 2 سال یا 3 سال کی عمر میں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتا ہے۔ کیا ایک ایسا شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھتا ہو، جس کے نزدیک اسلام مٹنے بدلنے اور مسخ ہونے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں باقی رہنے اور چمکنے کے لیے آیا ہو، وہ شیعوں کے نظریہ امامت کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت کر سکتا ہے؟ بولیے، برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اس لیے جہالت کے خول سے نکلیے اور ہم کیسے مسلمان ہیں اس کو سمجھیے۔ اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو یہ خرافات میں لگا کر اپنے عقیدے کو خراب نہ کیجیے۔ اللہ ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں پوچھو گی۔ میں نے دیکھا تفسیر کرنے کے بعد جب میں وہاں بیٹھا تھا، ننھے بچے جھنڈے لے کر جا رہے ہیں یا حسین کرتے ہوئے، اور چلچلاتی دھوپ تھی کہ نہیں؟ یہ گرمی کا یہ زمانہ عجیب گمس کی گرمی ہے، اور جناب یہ چلچلاتی دھوپ میں یہ بچے جو ہیں خالی پیر چل رہے ہیں۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ کنکر چوب جائے، کانٹا چوب جائے، اور چلچلاتی دھوپ میں بچوں کے بڑی کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے اسلام کا فروغ ہو، نہ کہ اسلام کو داغدار کرو۔ اللہ ہمیں سمجھ، شعور اور بیداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔